آج کا جمعہ کا خطبہ جو ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، آپ کی ثنا خوانی کرنا، آپ کی نعت شریف پڑھنا، اس کی تاریخ کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہوگی اور کچھ تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا پرچار کرنے والوں کا تذکرہ کر کے کچھ اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر ہم لفظ نعت کو دیکھیں تو نعت کا مطلب ہے تعریف بیان کرنا، کسی کی توصیف میں، مدح سرائی میں، کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ، اوصاف کا تذکرہ، خصائل، خصائص اور شمائل کا تذکرہ، لہجہ و گفتار کا تذکرہ، کردار کا تذکرہ، نظم اور نثر دونوں کی صورت میں کسی کے اوصاف حمیدہ، اچھی خوبیاں، اچھے بیانات کسی کے بیان کرنا، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور عموماً اصطلاحی معنی میں نعت کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ نعت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ نعت رسول اکرم یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نعت کب سے جاری و ساری ہے، کب سے پڑھی جا رہی ہے، تو اس جانب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، کیونکہ میں اور آپ سارے اور پوری دنیا کے مسلمان ہم سارے قرآن کریم کے سوالی اور منگتے ہیں ہر بات سمجھنے میں۔ اگر ہم یہ دیکھیں، اس بنیادی نقطے کو سمجھے کہ نعت شریف ہے کیا، تو جواب آتا ہے رسول اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی توصیف، رسول اللہ کے خصائل، شمائل، آپ کے خصائص، آپ کے لہجہ و گفتار اور کردار کو بیان کرنا، اس کا نام نعت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو جب نعت کہتے ہیں تو پھر اس کی تاریخ کو اسی تعریف کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نعت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی رب کائنات کی ذات اقدس پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رب فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس صیغے کا جو مضارع ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حال کی بھی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اور مستقبل کی بھی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ زمانے ہیں تین، ایک زمانہ ہے ماضی، ایک زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ، اور ایک زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے برائے ترغیب اور برائے حکم، پہلے ترغیب ہے پھر حکم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یصلون کی تفسیر میں جو روایت لے کر آئے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مقدسہ کی تعریف میں جو روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ رب فرشتوں کی مجلس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرماتے ہیں۔ اگر نعت کو نعت کے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے دیکھنا ہے، پھر اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی رب کائنات کی ذات اقدس پرانی ہے، جتنا رب قدیم ہے۔ یصلون اللہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔
اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ درود بھیجتا رہے گا۔ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، اللہ رحمت بھیجتا رہے گا۔ اللہ محبوب کی صفت و ثنا بیان کر رہا ہے، صفت و ثنا بیان کرتا رہے گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت شریف حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف یہ رب قدوس نے بیان فرما دی ہے، تو پھر ہم رومی و سعدی و شیرازی اور جامی کو بھول جاتے ہیں۔ پھر حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، اور پھر اس زمانے کے برصغیر پاک و ہند کے شعراء اور پچھلی صدیوں کے جو دربار گوہربار صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرتے رہے، نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں، پھر ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں، اور پھر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی شعر ورد لب آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اقبال ہو، رومی ہو، جامی ہو، سعدی ہو، یہ سارے جتنی مرضی حضور کی ثنا بیان کر لیں، بالآخر سب کو کہنا پڑے گا کہ چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی۔ امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ مداح کہتے ہیں مدح سرائی کرنے والے کو، نعت شریف بیان کرنے والے کو، تعریف و توصیف کرنے والے کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا، بڑی نعتیں لکھی امام محمد رضا نے، لیکن بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں تو وہ بارگاہ ناز تو وہ بارگاہ ناز ہے کہ وہاں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بس سب کو یہی کہنا پڑا وہاں پہ کہ اللہ کے بعد اگر بزرگ کوئی ہستی ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو گویا نعت شریف نبی علیہ السلام کی صفات بیان کرنا، حضور سرور دو عالم کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص، آپ کی عادات، آپ کی سیرت و کردار کو نظم یا نثر کی شکل میں بیان کرنا، یہ نعت کہلاتا ہے۔ اور نعت شریف حضور کی مدح سرائی سب سے پہلے رب قدوس نے فرمائی ہے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے بزرگ جو ہیں عارفین، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کہلائے، انہوں نے یہ نکتہ اخذ کیا اسی آیت سے، قرآن پاک کی اسی آیت سے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اسی آیت سے وہ نکتہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیے کائنات فنا ہونے والی چیز ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے رب کی ذات کے، اور یہ اللہ کریم جل جلالہ کا فرمان رہ جائے گا کہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ کب تک بھیجتا رہے گا؟ جب تک اللہ ہے۔ اللہ کب تک ہے؟ اللہ کو دوام ہی دوام ہے، اللہ لم یزل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کو فنا ہے ہی نہیں، سارا کچھ فنا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، تب رسول اللہ کی شان بیان کرنے والا اللہ تب بھی موجود ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف اس وقت بھی ہوتی رہے گی جب اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ بچے گا، جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کل من علیہ فان، جب سارا کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی رسول اللہ کی نعت، رسول اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی توصیف اللہ کریم خود بیان فرما رہا ہوگا۔ فرشتوں کو تو فنا ہے نا، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن رب تو باقی ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ ترغیب اس لیے دی، نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کی، حضور کی مدح سرائی کی، حضور سید عالم کی نعت شریف کی، آپ کی عظمت بیان کرنے کی، رب قدوس نے یہ ترغیب اس لیے دی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے
کہ جو یہ کام کرے گا، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے گا، حضور سید عالم کی تعریف و توصیف کرے گا، رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہے گا۔ جو یہ کام کرے گا اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پھر ہم آ جائیں دنیا میں، اللہ کے بعد دنیا میں آ جائیں کہ دنیا میں نعت شریف کی ابتدا کب سے ہوئی، تو سب سے پہلے طب اول حمیری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال قبل نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں عربی کے اندر اشعار لکھے۔ ابھی حضور سید عالم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، 1000 سال قبل از ولادت مصطفیٰ طب اول حمیری نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مکان بھی تعمیر کروایا، جو مکان حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس جگہ پہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری بیٹھی، وہ مکان بھی تعمیر کروایا اور خط بھی لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ سے 1000 سال قبل نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی لکھ کر گئے اور حضور سید عالم پر ایمان بھی قبول کر کے گئے۔ اور پھر آ جائیے زمانہ مصطفیٰ میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہو گئے تو آپ سرور کونین کی سب سے پہلے ثنا خوانی حضرت ابو طالب نے کی، سب سے پہلے اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں کہ اے اس چہرے کے مالک جس چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، اے اس مقدس چہرے والے جس کا نور سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے والد گرامی حضرت ابو طالب یہ اشعار کی صورت میں نبی علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ نعت کو نظم کی شکل میں حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے لکھا زمانہ نبوی میں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ ہیں جن میں دیوان حسان حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دیوان تو بڑا مشہور دیوان ہے، اور حضرت حسان بن ثابت ایسے خوش نصیب ثنا خوان رسول ہیں، ایسے خوش نصیب نعت خواں ہیں کہ جنہوں نے نعت بھی پڑھی اور اس ہستی کے سامنے پڑھی جن کی نعت خود بیان فرمائی۔ اور پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعت کو خود پسند بھی فرمایا اور ساتھ انعام بھی عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے آپ کی تعریف و توصیف پر اشعار لکھے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو اپنے ممبر پر بٹھایا، فرمایا بیٹھو اور سناؤ نعت۔ اب حضرت حسان بن ثابت نعت سنا رہے ہیں اور مدینے کے تاجدار سرور کشور رسالت آپ نیچے زمین پر تشریف فرما ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے، اس بات کے اندر کسی مسلک کسی فرقے کے عالم دین کا کوئی تنازع نہیں۔ اس میں حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پر جلوہ گر ہوئے اور نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب نعت شریف کیا پڑھی حضور کے سامنے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک اتنا حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ہم اپنے دماغ کے طور پر سوچے تو یہ مبالغہ بنتا ہے۔ ہم اگر کہیں مثال کے طور پہ ہمیں کسی سے اگر محبت ہو، ہم اس کی تعریف کریں تو ہم کہیں جناب آپ جیسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کائنات میں، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اگر ہم کسی کے لیے لفظ استعمال کریں، نواز شریف کے لیے کر لیں، عمران خان کے لیے کر لیں، زرداری کے لیے کر لیں، کسی عالم دین کے لیے ہم یہ کر لیں، کسی محدث کے لیے یہ کر لیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ جھوٹ کیوں ہوگا؟ ہم یہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ پاکستان میں فلاں عالم دین ہے، اس جیسا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا دیکھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے علماء کو جانتے ہی نہیں ہیں۔
اگر ہمارے پاکستان میں کوئی سائنٹسٹ ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کائنات تو دیکھی ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ہم جانتے ہی نہیں سب کو، ہم تو بس ایک کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے مفروضہ قائم کر دیا یا اپنی رائے دے دی۔ تو ہماری رائے جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی، یا ہماری اس رائے کو پذیرائی اگر ملے گی تو ملے گی ہمارے معاشرہ میں، ہمارے رائے سے اتفاق کریں گے وہی چند لوگ جو اس شخصیت کے چاہنے والے ہوں گے۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لے لیں، ان کو علماء دیوبند کے علاوہ یا ان کے چاہنے والوں کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ پسند نہیں کرے گا۔ آپ علامہ خادم رضوی صاحب کا نام لے لیں، ان کو ان کے چاہنے والوں کے علاوہ بہت سارے لوگ ان پر تنقید کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کریں، اگر اس شخصیت کے ساتھ اتفاق کرنے والے موجود ہیں تو اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم نے ابھی دیکھا کیا ہے، تم نے اس کی تقریریں سنی، اس کا بیان سنا اور تم نے اپنی رائے داغ دی، حالانکہ ان سے بڑا عالم فلاں علاقے میں پایا جاتا ہے۔ مطلب ہماری رائے کو غلط کرنے کے لیے مواقع موجود ہوں گے۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، اس وقت رب کا قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، جبریل امین آ رہے تھے، وحی کا زمانہ رکا نہیں تھا۔ اب میری بات کو آپ سمجھ جائیں گے، اس وقت وحی کا زمانہ رکا نہیں تھا، قرآن اتر رہا تھا اس وقت۔ اگر جناب سیدنا حسان بن ثابت نے بولا ہوتا جھوٹ، اور جھوٹ بھی کس بارگاہ میں بیٹھ کے؟ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے، نبی کے منبر پہ بیٹھ کے، اگر انہوں نے بولا ہوتا جھوٹ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اگلے جملے میں وہ حد کر رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کیسے دیکھے میری آنکھ، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جنم ہی نہیں دیا کسی ماں نے۔ اب یہ جملے اگر ہوتے اعتراض والے، اگر صحابی رسول نبی علیہ السلام کے کہنے پر جنگ میں نہ جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر صحابہ کرام نبی پاک کی بات مان لیں، اللہ راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم کی آیت اتارتا ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، صحابہ کی اگر کوئی بات خلاف شرع ہوئی، اللہ کریم نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے راعنا، صحابہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ صحابہ لفظ بولتے تھے محبت کے ساتھ، لیکن مشرکین یہود و نصارہ انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر نبی علیہ السلام کے لیے گستاخی کے طور پر بولنا شروع کر دیا، راعینا۔ میں بتا یہ رہا ہوں صحابہ کا کوئی عمل جو رب کو اچھا نہیں لگا، جو اللہ کریم جل جلالہ نے ادب کے تقاضوں کے لیے جس کو تبدیل فرمانا چاہا، رب نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے نبی کو راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا تم کہنا کہ انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، یہ کہنا تم نے، یہ کہنا تم نے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں صحابہ کا کوئی عمل، صحابہ کا کوئی قول، صحابہ کی کوئی بات اللہ کریم جل جلالہ نے جب بدلنا چاہی تو رب نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا نبی کی موجودگی میں۔ حضرت حسان بن ثابت جو یہ جملے ادا فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم پسند فرما رہے ہیں، تو گویا جس گھڑی سرکار دو عالم پسند فرما رہے تھے ان لمحات میں اللہ بھی پسند فرما رہا تھا۔ اگر ان کے اندر جھوٹ ہوتا، اگر ان کے اندر کمی ہوتی، اگر ان لفظوں کے اندر بناوٹ ہوتی، اگر ان لفظوں کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی، اگر ان لفظوں کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہوتی، رب کریم قرآن کی آیت نازل فرماتا اور کہتا کہ محبوب میں نے تو حسن کا تاجدار یوسف کو بنایا ہے، آپ تو حسن کے تاجدار نہیں ہیں، آپ سے تو زیادہ خوبصورت میں نے یوسف کو حسن دیا ہے۔ محبوب اپنے صحابی کو روکیے، حسان بن ثابت کو سمجھائیے کہ وہ آپ کو دنیا و جہان کا خوبصورت شخص نہ کہے، وہ آپ کی مدح سرائی میں
یہ نہ کہے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ محبوب آپ سے پہلے یوسف کی والدہ نے یوسف کو جنم دیا، اللہ فرما دیتا، لیکن رب قدوس نے بھی منع نہیں فرمایا۔ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ وہ سونے ہیں کہ آپ جیسا سونا رب نے میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ وہ سونے ہیں کہ آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ اگلی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے رب نے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ اب ہر عیب کی جب ہم ڈیفینیشن کریں گے، ہر عیب کو جب ہم ایکسپلین کریں گے، تو پھر ہر عیب میں ہر چھوٹا عیب بھی آئے گا، ہر بڑا عیب بھی آئے گا۔ تو صحابی نے یہ لفظ کیوں کہے؟ صحابی نے یہ لفظ اس لیے کہے کہ ہمارے جسم پر تو مکھی بیٹھتی ہے، پر رسول اللہ کا جسم اطہر تو وہ ہے مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ کسی کے جسم پہ آ کے مکھی بیٹھ جائے نا تو ہم مفروضہ قائم کرنا شروع کر دیتے کہ شاید اس کی گال پہ میٹھا لگا ہے، شاید اس کی گال پہ میٹھا لگا ہے، شاید اس کے ہاتھ پہ میٹھا لگا ہے، شاید یہ میٹھا کھا کے آیا ہو، یا شاید کوئی بدبودار یا خوشبودار میٹھی چیز ایسی اس کو لگی ہو جو مکھیاں آ کے اس پر بیٹھ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو صحابی نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، تو کس طرح نہ کہتے کہ خلقت مبرأ من کل عیب؟ صحابی نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا رب نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اب یہ کمال نعت ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمال نعت ہے یہ۔ اب رسول اللہ خوش ہوئے، کتنا خوش ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اپنے ممبر پہ بٹھایا، چادر عطا فرمائی، اور پھر دی دعا، یا اللہ اس کی مدد روح القدس کے ذریعے فرما، یا اللہ اس کے منہ کو سلامت رکھ، اور اس کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرما۔ اب جو بندہ خلوص نیت سے بغیر کسی لالچ کے، بس ایک ہی لالچ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، یہ لالچ جائز ہے۔ اس رضا کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، جو بندہ پڑھے نعت شریف حضور کی، ایک تو اس کا چہرہ نہیں بگڑے گا، دوسرا نعت پڑھتے ہوئے جبریل امین اس کی مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثنا خان کو یہ دعا بخشی ہے، دعا فرمائی اس کے لیے۔ اب جو بھی حضور کی نعت شریف پڑھے گا، ایک تو اس کا چہرہ نہیں بگڑے گا، حضور سید عالم اپنے ثنا خان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس کا منہ سلامت رکھ، اور یا اللہ اس کی مدد روح القدس کے ذریعے فرما۔ دو باتیں ہیں حضور کے ثنا خان کے لیے، اس کو ظاہری انعام بھی ملتا ہے، اس کو باطنی انعام بھی ملتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی ان کو، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے حضرت حسان بن ثابت پر، پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ نعت شریف دیکھیں گے، آپ نے بڑا کلام کیا عربی میں، امام احمد نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، تو یہ تمام ائمہ، تمام محدثین، سب نے اپنا اپنا حصہ اس نعت خوانی میں ضرور شامل کیا ہے۔ یہ موضوع بڑا ایک تو ڈیفیکلٹ ہے، کیوں ڈیفیکلٹ؟ اس وجہ سے ہے کہ نعت لکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ حمد لکھنا تو آسان ہے کہ اللہ کی آپ تعریف کرتے جائیں، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی، اللہ کے لیے آپ جتنے بھی الفاظ استعمال کریں گے وہ کم ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ الفاظ استعمال کرتے کرتے درجہ الوہیت تک پہنچا دیں گے رسول اللہ کو تو آپ مشرک، اگر آپ عام بشروں کے ساتھ ملائیں گے تو آپ بے ادب۔ تو نہ گویا ناشریف لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط پر چلنا، تیز دھار آلے پر چلنا، کہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور وہاں سے گزرنا بھی ہے۔ تو نعت شریف ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر لکھنے سے پہلے، جس پر بولنے سے پہلے
ہزار نہیں لاکھ بار سوچا جائے کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، کیا لکھنے لگا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار اقدس تو وہ دربار اقدس ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ شامل کیا۔ آپ قصیدہ بردہ شریف کو دیکھ لیں، شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ بھی حضور سید عالم کے ثنا خوان تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی نظم کی شکل میں حضور کی ثنا خوانی بھی کی، مدح سرائی بھی کی، نعت بھی لکھی۔ اور یہ قصیدہ بردہ شریف لکھ رہے تھے کہ فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو فالج ہوا تو لوگوں نے باتیں شروع کی، شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے۔ بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اب اس کو کہہ تجھے بچائے، اب اس کو کہہ تجھے شفا دے۔ تو حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دل کے اندر رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو غیر تانے دے رہے ہیں۔ رات کو سوئے ہیں تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، گھر کا گھر جگمگا اٹھا۔ اب یہاں حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو اشعار ہے، قصیدہ بردہ اس کا نام ان اشعار کا قصیدہ بردہ شریف، تمام مسالک کے علماء مانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء مانتے، پڑھتے بھی ہیں سارے برکت کے لیے۔ لیکن ایک وہاں پہ مسئلہ حل بھی ہو رہا ہے۔ وہ مسئلہ حل کون سا ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اب بھی جب چاہیں، جس غلام کے چاہیں اس کے گھر جس وقت چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، جسم کے ساتھ چاہیں یا روحانی طور پر چاہیں، جس طرح چاہیں، اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے ان کو۔ اب دیکھیے قصیدہ بردہ اس کا نام ہے، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سو گئے، خواب میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر حال پوچھا۔ حال پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب سناؤ وہ اشعار جو لکھے ہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، کہ یا رسول اللہ آپ وہ اللہ کے حبیب ہیں کہ جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ تمام احوال کو، تمام تکالیف کو، تمام مصائب کو، تمام آلام کو اللہ کی عطا سے آپ حل فرمانے والے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشعار سنے، اللہ کے حبیب خوش ہو گئے۔ ایک چادر عطا فرمائی تھی حضرت حسان بن ثابت کو، اب دوسری چادر حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا بھی فرمائی اور ساتھ شفا بھی عطا فرمائی۔ اپنا دست اقدس ان کے جسم پر پھیرا، جسم مبارک ان کا بالکل تندرست و توانا ہو گیا، فالج ختم ہو گیا، اور پھر چادر بھی عطا فرما دی۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سویا تو فالج زدہ تھا، اٹھا تو تندرست و توانا بھی تھا، اور میرے سرہانے سرکار دو عالم کی کالی کملی بھی موجود تھی۔ یہ نعت خوانوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے نوازا جاتا ہے، بشرطے کہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنے والا، اس کو پھر ضرور ملتا ہے۔ آپ شیخ سعدی کو دیکھ لیں، یہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اٹک گئے۔ تین اشعار کہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اٹک گئے۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، قرآن کے حافظ تھے، ہزاروں تلامذہ، ہزاروں شاگرد ہیں۔ تین مصرے کہے، چوتھا مصرع ہی نہیں آ رہا۔ کئی دن گزر گئے، وضو کر کے بیٹھتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اب چوتھا مصرع بھی لکھ دوں۔ کئی مصرے سوچے لیکن وزن برابر نہ ہوا، پھر فریاد اسی بارگاہ میں کی جن کی نعت پڑھ رہے تھے، جن کی نعت لکھ رہے تھے، سرکار کی طرف توجہ کی، کہا یا رسول اللہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک تو میرا بس تھا کہ میں نے کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ، میں نے کہہ دیا کشف الدجی بجمالہ، میں نے کہہ دیا حسنت جمیع خصالہ،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا سعدی ذرا وہ مصرے تو سنا جو لکھے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی وہ مصرے سنا رہے ہیں، اللہ کے حبیب لبیب علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ شیخ سعدی جب رکے تو مدینے کے تاجدار کہتے ہیں اب کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت پڑھنے والے کو نوازتے ہیں، شرط یہ ہے کہ لکھنے والا دل سے لکھے۔ ہر دور میں ایک نہ ایک نعت خوان ضرور ایسا ہوا کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم کی شکل ہو یا نثر کی شکل ہو اس نے نعت شریف پڑھی۔ آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، کبھی کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ نعت شریف کا انداز ہے۔ اور کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعت کہی اور دل سے کہی، پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قبول یوں ہوئی کہ دنیا کے اندر ان کے نام کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ امام احمد رضا کو دیکھ لے، بڑا لکھا انہوں نے، کبھی کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بڑا کلام لکھا امام احمد رضا نے، لیکن بالآخر ہاتھ جوڑ کے یہی عرض کی کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ فرمایا رضا جتنی مرضی نعت لکھ، لیکن جب اللہ محبوب کی نعتیں بیان فرما رہا ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو ان کی نعت لکھے۔ بڑے بڑے آئے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، بڑی نعتیں لکھی، بالآخر یہ کہنا پڑا کہ سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ سب نے وہاں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑے ہیں۔ وہاں نعت شریف پڑھنا اور نعت شریف لکھنا بندے کے بس کا کمال نہیں ہے، بندے کے بس کی بات ہی نہیں، وہ جس سے چاہیں اسی سے اپنے پسندیدہ الفاظ سنیں گے، اسی کو توفیق دیں گے، اسی کا قلم ان کی مدحت لکھے گا۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔